رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات محمد الف لام میم. یہ وہی کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ہدایت ہے متقین کے لیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے روزی عطا کی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ہر اس بات پر جو تم پر پیغمبر نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے انبیاء پر باتیں نازل کی گئیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہی اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ان آیات میں خدا عالم نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ مومن کا مرتبہ بہت ہی اہم اور عظیم مرتبہ ہے اور مومنین کے حقوق بھی بہت ہی عظیم ہیں. ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر. ان آیات میں جو اہل ایمان کی مدح کی گئی ہے اس سے بھی مومن کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ غنیمت ہے زمانہ کہ ہم تدارک کر لیں اپنی کوتاہیوں کا. چند دن اور باقی رہ گئے تو تبریک مہینے کے بات کرتے دن گزرتے ہیں. کل تک ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بھئی 23 تاریخ ہو گئی، کل 24 تاریخ ہے اور آج 24 گزر گئی، کل 25 تاریخ ہے. تو دن اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ جیسے ہم آپ قدم بڑھاتے ہیں، ایک قدم رکھا پھر دوسرا قدم، تیسرا قدم، پھر ایک قدم رکھا دوسرا قدم، یہ 2 دن گزر گئے تو پتہ نہیں چلتا بات کرتے ہوئے کس طریقے سے ایام گزر جاتے ہیں. تو خاص طور سے یہ مہینہ توبہ استغفار کا ہے اور خاص طور سے مہینہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا ہے اور خاص طور سے یہ مہینہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کا ہے اور اللہ سے عہد کرنے کا ہے تو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کی نافرمانی نہیں کرے گا. خدا عالم ہر عمل کے ثواب کو بھی مضاعف فرماتا ہے اس مہینے میں، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور ایک نماز اگر ہے جو باجماعت پڑھی جائے تو 24 رکعتوں کے برابر ہے جیسا کہ حدیث بیان کیا. پھر اس مہینے میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہوتی ہے تو جو نماز 24 رکعت کے برابر ہو عام دنوں میں اور پھر اس مہینے میں 70 نمازوں کے برابر ہو تو کتنا اس کا ثواب ہوگا. صلوات پر محمد. بہرحال عبادت کی قبولیت کے شرائط ہیں. جب تک کہ ان شرائط پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اور سب سے اہم شرائط جو ہے، جو سب سے سخت بھی ہے اور سب سے سہل بھی شرط ہے، وہ ولایت محمد و آل محمد صلوات کہ جو قبولیت اعمال کی اہم ترین شرط ہے کہ اگر ولایت اہل بیت نہیں تو پھر کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں. اور اسی ولایت کا اور اسی محبت کا شعبہ ہے اہل ایمان سے بھی محبت رکھنا، کیونکہ جو مومن اہل بیت کو دوست رکھے گا تو تمام مومنین اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں. تو جب اہل بیت کو ہر مومن دوست رکھتا ہے تو پھر ایک مومن دوسرے مومن کو بھی دوست رکھے گا اس محبت کے رشتے سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 مومن اہل بیت کو تو دوست رکھیں اور آپس میں دشمنی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسی دشمنی ہے تو یا تو ان میں سے ایک اہل بیت کو دوست نہیں رکھتا. صلوات پر محمد والے. حضرت کی حدیث ہے اوحی اللہ الی موسیٰ هل علمت لی عملا، کیا تم نے میرے لیے کوئی عمل کیا؟ قال لا صلیت لک، ہم نے تیرے لیے نماز پڑھی. وصمت، ہم نے روزہ رکھا. وتصدقت، تیری راہ میں ہم نے تصدق کیا. وذکرت لک، اور تیرا ذکر کیا. فقال تعالی ان الصلاۃ لک برہان، نماز تمہارے لیے برہان ہے. والصوم جنۃ، اور یہ سپر ہے آج سے جہنم سے روزہ. والصدقۃ ظلۃ، اور صدقہ جو ہے یہ سایہ ہے. حدیث میں
کہ مومن جو صدقہ کرتا ہے خیر و خیرات تو وہ قیامت کے دن صدقے کے سائے میں رہے گا. سو تپش و دھوپ قیامت کی نہیں پڑے گی. وہ ذکری نور، اور میرا ذکر نور ہے. فَأَيُّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِي، اور وہ کون سا عمل ہے جو تم نے ہمارے لیے کیا. فقال موسیٰ الہی دلنی علی عمل هو لک، کہنے والے تو ہی رہنمائی فرما کہ کیا عمل تیرے واسطے ہے خاص. ارشاد ہوا فقال یا موسیٰ هل واليت لی ولیا وهل عادیت لی عدوا قط، کیا تم نے کسی کو میری خاطر دوست رکھا اور میری خاطر دشمن رکھا. بس اگر میری خاطر دشمن رکھا ہے اور میری خاطر کسی کو دوست رکھا ہے تو یہ خاص میرے لیے عمل ہے. صلوات محمد. فعلم موسیٰ علیہ السلام ان احب الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہاں سے جناب موسیٰ نے سمجھا کہ حب اعمال جو ہے الحب فی اللہ، اللہ کی راہ میں دوست رکھنا کسی کو، اور اللہ کی راہ میں دشمن رکھنا کسی کو. جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان دین ہیں، ان کو دشمن رکھنا، اور جو دوستدار ہیں، جو دوست ہیں، ان کو دوست رکھنا. صلوات محمد. حدیث میں ہے کہ جو اپنے برادر مومن کا اکرام کرتا ہے ایسا ہی ایک اس نے اللہ کا اکرام کیا، اور جو اللہ کا اکرام کرے کتنا اس کا مرتبہ ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ کیا اس کے ساتھ سلوک کرے گا. حدیث میں کہ من استفاد اخا فی اللہ استفاد بیتا فی الجنہ، اگر کوئی ایک بھائی پیدا کر لے برادر ایمانی، اس نے جنت میں گھر بنا لیا. صلوات محمد. جیسا کہ نماز جماعت کے فوائد میں اور مسجد کی اہمیت کے متعلق حدیث بیان کی تھی، امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آئے تو ان 8 باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، یا سب باتیں مل جائیں اس کو. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اخن مستفادن، کوئی نہ کوئی برادر ایمانی اس کو مسجد میں ملتا ہے، تو اگر برادر ایمانی اس کا دوست بن گیا تو اس نے جنت میں گھر بنا لیا. ود المومن للمومن، محبت ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ اللہ کی خاطر، من اعظم شعب الایمان، یہ اعظم شعب ایمان سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فرع ہے محبت اہل بیت کی، کیونکہ تمام شیعان اہل بیت، مومنین سب اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں، تو اس رشتے سے سب ایک دوسرے کو دوست رکھیں گے. فضیل ناقل ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی الحب والبغض من الایمان، کیا حب اور بغض یہ ایمان سے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا وحل الایمان الا الحب والبغض، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہی تو عین ایمان ہے. پھر آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی حبب علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. ان اللہ نے تمہیں تمہارے نزدیک پسندیدہ قرار دیا ہے ایمان کو، یعنی ایمان کو تم دوست رکھتے ہو، اور تمہارے دلوں میں زینت دی ہے ایمان کی، اور مکروہ و ناپسند قرار دیا ہے کفر کو، فسق و فجور کو اور معصیت کو. اور مومن کی شان یہ کوئی ایمان کو پسند کرتا ہے، اہل ایمان کو پسند کرتا ہے، اور اس کے دلوں میں ایمان کی محبت ہوتی ہے اور اہل ایمان کی محبت ہوتی ہے، اور کفر اور فسق و فجور کو نفرت سے دیکھتا ہے، اور جو کافر و فاسق و فاجر و عاصی ہیں ان کو بھی وہ ناپسند کرتا ہے. صلوات محمد. حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے ایو علی الایمان اوثق، ایمان کی گروہ میں سب سے زیادہ کون مضبوط تر گرہ ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ خدا اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. بعض نے کہا صلاۃ، فقال بعضهم الزکات، بعض نے نماز کا نام لیا، بعض نے زکات کا نام لیا، بعض نے روزے کو پیش کیا، بعض نے حج عمرے کو، بعض نے جہاد کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا لکل ما قلتم فضل، جو کچھ تم نے بیان کیا کہ اپنے مقام پر فضیلت رکھتی ہے، ہر بات اس میں سے ہم ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے. ولكن اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وتولی اولیاء اللہ، انہیں سب سے مضبوط مستحکم رسی ایمان کی، اور یہ حب فی اللہ ہے اور بغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں دوست رکھنا، جس سے اللہ نے حکم دیا ہے محبت کا اس سے محبت رکھنا، جس سے دشمنی رکھنے کا حکم دیا اس کو دشمن رکھنا، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کو دوست رکھنا. حضرت کی حدیث ہے کہ ملتقى المومنان، اس وقت دو مومن
ملاقات کرتے ہیں دوسرے سے، تو جو سب سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوتا ہے وہ سب سے افضل و بہتر ہوتا ہے ان دونوں میں۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کو دینی رشتے سے دوست نہیں رکھتا اور دینی رشتے سے کسی دشمن دین جو ہے دین کا دشمن اس کو دشمن نہیں رکھتا، فلا دین لہ، تو ایسے شخص کا بھی کوئی دین نہیں۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن اس وقت جنت میں داخل کیا جائے گا لوگوں کو، اور جہنم میں جو جہنم کے اہل ہیں، تو ایک شخص اپنے دوست کو پکارے گا وہاں جنت میں، ما فعل بصدیقی، میرے دوست کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، وہ صدیقہ فی الجحیم، اور اس کا دوست جو ہوگا یہ جہنم میں ہوگا، فیقول اللہ، اس کا خطاب ہوگا اخرجوا لہ صدیق، اس کا جو دوست ہے اس کو نکالو جہنم سے اور جنت کی طرف اس کو لے جاؤ، فیقول من بقیا، اس وقت جو جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ افسوس ہے کہ ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں اور ہمارا سچا دوست کوئی نہیں۔ صلوات پر ان کی دوستی کہاں کہاں کام آتی ہے، کفر و اہل فسق کی دوستی نہیں کام آتی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان الصداقت اقوی من النسب، صداقت جو ہے دوستی اس کا نسب سے زیادہ قوی رشتہ ہے، اس لیے کہ اہل نار جو ہیں لا یستغیثون بالآباء والامہات، وہ استغاثہ اپنے آباء و امہات سے نہیں کریں گے، اپنے آباء و اجداد کو نہیں پکاریں گے مدد کے لیے، وہ کس کو پکاریں گے؟ دوست، اور دوست سے مراد اہل ایمان ہے۔ صلوات بر محمد۔ فیقولون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا جیسے کہ اہل ایمان کے دوست ہیں کہ ایک دوسرے کو چھڑا رہے ہیں قیامت کے دن، کاش ہمیں بھی کوئی آدمی جہنم سے چھڑانے والا ہوتا۔ اتنا مرتبہ اہل ایمان کا، ذرا سی کسی سے دوستی ہو جائے، رفاقت ہو جائے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی۔ معمولی سی کسی کی مدد کرنا اور اخلاق سے پیش آ جانا اور معمولی سی خدمت کرنا یا تعارف جو آپس میں ہوتا ہے، یہ کام آتا ہے آخرت میں۔ صلوات بر محمد۔ حدیث میں ہے کہ اگر دو مومن ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، اگرچہ ایسا ہو کہ احدہما بالمشرق، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، تو قیامت کے دن خدا عالم ان دونوں کو جمع کر دے گا ایک جگہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث احب الصالحین، دیکھو نیک لوگوں کو دوست رکھو، فإن المرء مع من احب، اس لیے کہ ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا کہ جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ حدیث میں کہ اگر کوئی پتھر کو دوست رکھتا ہے تو پتھر کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وخیر الاعمال صحبت الاخیار، اور سب سے بہتر عمل نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اور حدیث میں کن عالمن، یا تو خود عالم ہو، اور متعلمن، یا علم کے سیکھنے والے بنو، اور محبن لأہل العلم، یا اہل علم کے دوست بنو۔ اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو کم سے کم دوستی اختیار کرو، اور اس میں تم چاہتے نہ بنو کہ نہ تو تم عالم ہو، نہ متعلم ہو، نہ دوست رکھنے والی۔ اگر اہل علم کو دشمن رکھنے والے ہوگے تو پھر ہلاکت ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ۔ عجیب و غریب معیار بیان کیا حدیث میں، ایک دوسرے کو ہم کیسے پہچانیں کہ وہ ہم کو دوست رکھتا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، فقال الرجل یقول اودک فکیف اعلم انه یودنی، ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تم کو دوست رکھتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم اس کو دوست رکھتے، وہ ہم کو دوست رکھتا ہے، جھوٹا وعدہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا امتحان قلب کا، تم اپنے قلب کا جائزہ لو، امتحان لو، فإن كنت تودہ، اگر تمہارا قلب اس کو دوست رکھتا ہے تو پھر وہ بھی تم کو دوست رکھتا ہے، اگر تمہارا قلب دوست ہی رکھتا سمجھ لو کہ وہ بھی تم کو دوست ہی رکھتا۔ صلوات بر محمد۔ انسان کا قلب جو ہے معیار ہے سمجھنے کا، ورنہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو کسی ترازو میں تولی نہیں جا سکتی اور معلوم نہیں ہو سکتا ہمیں کہ کتنی محبت ہے، اس کا کیا وزن ہے، لیکن انسان اپنے نفس کا جب جائزہ لیتا ہے تب اس وقت اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا والدین کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے، اس کو اولاد نہیں سمجھ سکتی، زبان کے ذریعے سے یا اس کی جو محنتیں یا مشقتیں برداشت کی اولاد کے سلسلے میں ان کو بھی بیان کیا جائے، تب بھی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ والدین کی محبت کتنی ہے اولاد کی۔
لیکن جب خود صاحب اولاد ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، اس وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اتنی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی ہم کو اپنی اولاد سے۔ صلوات محمد۔ اسی طریقے سے حدیث میں اگر کوئی شخص یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے، کیا عزت ہے، وہ دیکھے کہ اللہ کیا اس کے نزدیک کیا احترام اکرام ہے، جتنا وہ اللہ کا احترام و تعظیم کرتا ہے بس سمجھ لے وہی مرتبہ پیش کرتا ہے۔ صلوات محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث زیارت المومن فی اللہ خیر من عتق 10 رقاب مومنات، کہ مومن کی زیارت جو اللہ کی راہ ہو، ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کو جو ملاقات کے لیے جاتا ہے تو یہ بہتر ہے 10 بندے آزاد کرنے سے کہ جو مومن ہو، اور ایک بندے آزاد کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ ومن اعتقى رقبة فی اللہ وفی اللہ بکل عزم عزوا من النار، اگر کوئی ایک بندہ آزاد کرے تو خدا عالم اس بندے کے ہر عضو کے عوض میں اس کے ہر عضو کو آتے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ صلوات محمد۔ حدیث کا مضمون ہے کہ من مشى زائرا باخیہ، اگر کوئی اپنے برادر مومن سے ملاقات کے لیے نکلے گھر سے، فلہ بکل خطوۃ، تو ہر قدم کے عوض میں یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک واپس پہنچے، عتق 100,000 رقبۃ، 1,00,000 بندے آزاد کرنے کا ثواب، اور 1,00,000 درجے خدا عالم جنت میں اس کے بلند فرماتا ہے، اور 1,00,000 گناہوں کو محو فرماتا ہے، اور 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے اس کے نام اعمال۔ صلوات پر محمد۔ جس وقت مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے برادر مومن کی زیارت کے لیے، عارفاً بحق، یہ مومن کی حیثیت سے اور اپنے اغراض دنیاوی کے حساب سے نہیں، یہ نیت ہو کہ ہم اللہ کے لیے مومن کی حیثیت سے، عالم ہے تو عالم کی حیثیت سے، سادات ہے تو سادات کی حیثیت سے ہم احتراماً اس سے ملاقات کی جا رہی۔ فرق ہے، یہ کسی اپنے کام سے جا رہا ہے، ایسی ملاقات ہو گئی، فرق ہوتا ہے، وہاں مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر عارف ہے اس کے حق کا پہچاننے والا، اذا طرق الباب، جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا بل بجایا، کوئی فرق نہیں، تو خدا عالم آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس وقت دونوں ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، تو تمام گناہ ان کے جھڑ جاتے ہیں، تو خدا عالم نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھتا ہے، اور بزم ملائکہ میں فخر و مباحات کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ حق ہے مجھ پر کہ میں ان دونوں کو آج سے جہنم سے نجات دوں۔ صلوات پر محمد۔ خدا عالم ہم سب کو عمل نیک کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو اور جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔